السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ بات کرتے ہیں عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں۔ میرا تعلق ان کے اس حلقے سے ہے جہاں سے وہ شروع سے اب تک میاں والی میں الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ جب کچھ ہم نے ہوش سنبھالا تو اس وقت جب انہوں نے نئی تحریک انصاف بنائی تھی اور وہاں پر یعنی کہ اس کے بعد جب الیکشن آئے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ ایک بڑا سا ایک گاڑی کے اوپر انہوں نے سٹیج بنایا ہوا تھا اور بدھ کے دن چکڑالہ میں منڈی لگتی ہے، تو ہم ایسے ہی گھوم پھر رہے تھے جیسے کہ وہ نوجوانی کے دن ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ ان کی گاڑیاں 4-5 گاڑیاں تھیں ساتھ میں، اور ایک جو اس گاڑی کے اوپر جس میں انہوں نے سٹیج بنایا ہوا تھا، تو وہاں پہ یہ گزرے تو ہم بھی ایک گاڑی میں لٹک کے تو ساتھ میں سوار ہو گئے۔ تو جب ہم چکڑالہ منڈی پہ پہنچے، نیچے اترے، تو وہاں پہ انہوں نے خان صاحب اپنی گاڑی کے اوپر ہی سٹیج بنایا ہوا تھا، اسی میں ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا تھا، اس کے اوپر آئے تو ان کے ساتھ وہ کرنل صاحب تھے، مجھے اب ان کا نام نہیں ہے، صوبائی سیٹ پہ وہ تھے اور قومی اسمبلی کی سیٹ پہ خان صاحب تھے۔ تو وہاں پہ زبیر بھائی اور ان کے والد صاحب نے خان صاحب کو چادر پہنائی، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے اور انہوں نے مختصر سا خطاب کیا، لوگوں سے بات کی۔ منڈی لگی ہوئی تھی، رش تو ویسے ہی تھا، تو لوگ تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ہوئے، ان کی بات چیت سنی، اس کے بعد جو ہے یہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد الیکشن والا دن پھر یاد آتا ہے کہ ہمارا جو پولنگ اسٹیشن تھا ڈوک شیرباز کا، وہاں پہ ایک بابا جی تھے، غالباً ان کا نام فتح خان یا فتح محمد ایسا تھا، اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ نہ غری کے رحمت کرے۔ تو وہ ایک آئے کہ سامنے کہ جی میں نے تو عمران خان کو ووٹ دینا ہے، باقی کوئی بندہ ووٹ دینے نہیں آیا۔ شام کو جب گنتی ہوئی اس وقت ہمارے پولنگ اسٹیشن سے عمران خان صاحب کے صرف 3 ووٹ نکلے۔ اس کے بعد وہاں پہ ہم رہے، کبھی پتہ چلتا تھا جی کوئی کرکٹ کا لڑکوں کا ٹورنامنٹ ہے تو اس میں مہمان خصوصی عمران خان صاحب ہیں، کبھی جو ہے وہ جو ہے کسی کی خوشی غمی میں کسی کی فوتگی ہو گئی تو وہاں پہ پتہ چلتا تھا کہ آج عمران خان صاحب آئے ہیں۔ میں نے خود ان کو پسینے میں شرابور دیکھا ہے، گرمیوں میں نے ان کو پیدل چلتے ہوئے اور مٹی سے ان کا چہرہ بھرا ہوا اور اس میں پسینہ بہتا ہوا کئی دفعہ ہم نے خود ان کو دیکھا ہے۔ بہرحال آج لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں ان کو فوج لے آئی ہے، یہ کیسے آ گئے ہیں، لیکن ہم لوگ، نہ صرف میں بلکہ وہاں پہ ضلع میاں والی کے لوگ اکثر جو ہے وہاں پہ جو بھی اس دور کے ہیں اور اب تک، وہ آج تو خیر عمر کے اس حصے میں آ گئے، لیکن اس وقت تو نوجوانی کا دور تھا، تو اس وقت سے لے کر آج تک جو بھی لوگ تھے ان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب بالکل چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے تھے، ایسے ٹوٹی پھوٹی چارپائیوں پہ بیٹھ جاتے تھے، اور یہ کبھی نہیں دیکھا کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں اس کا گھر کیسا ہے، کسی کا کچا مکان ہے اور وہ ان کا ساتھ ہوتا تھا تو یہ اس کے پاس چلے جاتے تھے، اس کے گھر جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ یعنی کہ ایسی زندگی ہم نے خود ان کی دیکھی ہے جو تکلفات اور ان چیزوں سے اور یہ جو طبقاتی اونچ نیچ امیر غریب کے فرق سے، ان چیزوں سے جو ہے نا بالکل ان کا واسطہ نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ حالات واقعات چلتے رہے، پھر جس دن لاہور کا مشہور جلسہ ہوا اس دن، اس سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس زبیر بھائی آئے، کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کاپیاں مجھے دے گئے، دکان میں نے بنائی تھی کہ پی ٹی آئی کی جو ہے نا ممبرشپ وہ کرنی ہے،
اس وقت ان کی یعنی کہ ہوا بن چکی تھی میڈیا کی وجہ سے، اور لوگ یعنی کہ ایسے نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، بلکہ جب بھی میں مین جگہ پہ بیٹھا ہوتا تھا روڈ کے اوپر، تو لوگ آتے جاتے تھے، بیٹھتے تھے گپ شپ، تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ اس دفعہ جو ہے نا تحریک انصاف جیت جائے گی، تحریک انصاف جیت جائے گی۔ پھر خیر وہ جلسہ ہوا، اس کے بعد تو حالات یک لخت مختلف ہو گئے، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد پھر ایک میاں والی میں جلسہ ہوا، ہم وہاں بھی گئے، پھر چکڑالہ میں جلسہ ہوا، تھانہ چکڑالہ کی حدود میں فتح خان کے پمپ پر ہوا، 2 دفعہ غالباً ہوا۔ اس کے بعد بھی عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اس اپنے حلقے کو نہیں چھوڑا، یہ وہاں پہ آتے جاتے رہے، مسلسل لوگوں سے ملتے رہے، یعنی کہ وہاں پہ ہر وقت ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسی دوران میں رحیم یار خان آ گیا۔ 2018 کے الیکشن سے کچھ پہلے میں اور میرے ساتھ بھائی مقصود، وہ بھی میاں والی کے تھے، ہم اکٹھے رہتے تھے، اور جب ہماری کام سے چھٹی ہوتی تھی تو ہم ایسے کہیں نہ کہیں گھومنے چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن ہم ابوظہبی محل کی طرف گئے، تو ابوظہبی محل کے ساتھ بالکل جہاں پہ ریت کے ٹبے ہیں، وہاں پہ یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ دکانوں کے اوپر اور ریت کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور وہاں پہ جو ہے پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے نظر آئے۔ اور جب میں دوسرے سیاستدانوں کی باتیں ہم سنتے تھے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے کٹھ پتلی ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں، تو پھر اچانک سے وہاں پہ نا مجھے وہ وقت یاد آ گیا، کبھی ان کا بن آفس جی کے گراؤنڈ میں پسینے سے شرابور ہو کے وہاں پہ مہمان خصوصی بنے ہوتے تھے، کبھی کسی کے گھر فوتکی پہ جا رہے ہیں، اور کبھی جو ہے ان کے 3 ووٹ نکل رہے ہوتے تھے، اور اس وقت کی یعنی کہ ایک مسلسل جدوجہد اور کوشش۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جب میں پہنچا تو میں نے کہا کہ میں نے مقصود بھائی سے کہا کہ یار دیکھ لو لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت سے ان کو دیکھتے آئے ہیں جب یہ وہاں پر یعنی کہ اس دن ان کے 3 ووٹ نکلے تھے، اور وہاں پہ پولنگ ایجنٹ بھی یعنی کہ ان کے لیے نہیں تھے، مشکل تھے۔ اور آج یہ دیکھیں ریت کے ٹبوں میں اور ٹیلوں میں جو ہے تحریک انصاف کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، تو یہ بناوٹی چیز نہیں ہے، یہ محنت کا ہی نتیجہ ہے۔ اور اسی محنت کی وجہ سے 2018 کے الیکشن میں جب ہم الیکشن والے دن یہاں پہ رحیم یار خان میں جو ہے ہم لوگ نکلے، باہر جا کے ہم نے دیکھا تو یک طرفہ مقابلہ ہی نظر آ رہا تھا، بالکل ہر جگہ پہ جو ہے یہاں پہ جو سیٹ تھی وہ یک طرفہ ہی مقابلہ نظر آ رہا تھا، اور لوگ جو ہے بالکل یعنی کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی 2-4 لوگوں کو، 10 لوگوں کو، 50-100 لوگوں کو، لیکن لاکھوں کی تعداد میں ووٹ پڑ رہے تھے، اور سارے لوگ جو ہے وہ جہاں بھی ان کا یعنی کہ پی ٹی آئی کا پولنگ اسٹیشن اور وہاں پہ ان کی جگہ تھی، وہاں پہ رش ہی رش تھا۔ تو اس دن مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ جو خان صاحب آج جس مقام پہ پہنچے ہیں، جتنی ان کی فالوئنگ ہے، وہ ان کی سب محنت کا نتیجہ ہے۔ باقی آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر میں کیا بات کروں، وہ ہر بندہ جو ہے ذی شعور ہے، سب کو پتہ ہے، سمجھ آ رہی ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے، کس نے غلط کیا ہے کس نے صحیح کیا ہے۔ اس لیے یہ بات یعنی کہ اگر کوئی ہمیں کہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ کٹھ پتلی بن کے رہے یا وہ بیساکھیوں کے سہارے چلی ہے، تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ سیاست میں ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، اور ان کی حکومت میں کئی ساری چیزیں غلط ہوئیں، ان پہ تنقید بھی کی، اور وہ کئی سارے معاملات ایسے تھے جو کہ وہ بہتر کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیے۔ کئی سارے معاملات میں جو ہے وہ دوسری جماعتیں ہیں، وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور ان لوگوں نے شاید کوئی ایک آدھ کام ایسا کر لیا ہو جو وہ نہیں کر سکے، اور وہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہو۔ ہر میں ہمارا جو ہے سیاسی نظام ہے
بیسیکلی یہ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. اس نظام میں اگر کوئی فرشتہ بھی آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے اس ہمارا یہ نظام جو ہے ٹھیک ہو سکتا ہے. یہاں پہ بنیاد ہی تبدیل کرنی پڑے گی، اور جب تک یہ نظام ایسے ہے، اس نظام کے تحت جو مرضی آ جائے ہمارے حالات بہتر ہونے کا مجھے تو کم از کم یقین ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور جو بحران ہمارے سر پر ہیں، معاشی بحران ہو گیا، سیاسی بحران ہو گیا، ہماری سرحدوں پہ جو خطرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. آمین. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.